بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سارے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج کی بھی تیاری کر رہے ہیں، حج کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ تو ایک عمل جو مکہ معظمہ میں زیادہ ہے، جس کا موقع صرف وہیں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے، وہ ہے بیت اللہ شریف کا طواف۔ تو طواف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو جا رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر لیں گے، جو نہیں جا رہے اور شوق ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے شوق کی برکت سے شاید جانے والوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیں۔ ایک نیت کا اجر عطا فرمائیں گے، دوسرے نہ جانے کی وجہ سے جو حسرت دل میں ہے اس حسرت پہ حق تعالی شانہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ طواف کرتے ہوئے ان دو کونوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، ایک رکن یمانی ہے اور ایک حجر اسود ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان استلامہما یحط الخطایا، کہ ان دونوں کو ہاتھ لگانے سے، ان کا استلام کرنے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، خطائیں جھڑتی ہیں۔ رکن یمانی کے پاس سے اگر انسان گزرے طواف کرتے ہوئے تو اس کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ مستحب ہے، ہاتھ لگا کے وہاں سے گزرے، اور اگر دور سے گزر رہا ہے پھر ویسے گزر جائے، دور سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، جب طواف شروع کرنا ہے اس وقت بھی حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور طواف کا جو اختتام ہے اس میں بھی حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ تو چکر 7 ہوں گے اور حجر اسود کا استلام 8 مرتبہ ہوگا۔ حجر اسود کا استلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے تو پھر حجر اسود کو چومیں، اور اگر چومنے کا موقع نہ ملے، کسی کو ایذاب دے کے، دھکا دے کے حجر اسود کو چومنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری عمر چومنے کا موقع نہ ملے، نہ چومیں، اس لیے کہ چومنے کے قائم مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسروں کی جان کا اور جسم کا احترام کرنے کا اجر بھی حق تعالیٰ شانہ عطا فرمائیں گے۔ 2 اجر مل جائیں گے پھر انشاءاللہ ہمیں، 2 اجر ملیں گے۔ تو اگر اس کو چوم نہیں سکتا لیکن کوئی چھڑی وغیرہ لگا کے اس کو چوم سکتا ہے تو وہ چوم لے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دور سے اشارہ کر لے اس طریقے سے۔ تو یہ اشارہ کرنا بھی جو ہے وہ حجر اسود کو چومنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو رکن یمانی کے ساتھ سے جڑ کے اگر گزر رہا ہے اس کو ہاتھ لگ سکتے ہیں تو ہاتھ لگا لے، اور اگر نہیں لگ سکتے ہیں تو نہ لگائے، پھر دور سے اشارہ نہیں کرنا اس کا، اور لیکن حجر اسود جو ہے اس کا دور سے اشارہ کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے پورے 7 چکر لگائے، پورا طواف کیا 7 چکر کا، اور اس کے بعد 2 رکعتیں اس نے پڑھی، تو یہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طواف کرتے ہوئے جب کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے اور جب قدم رکھتا ہے تو ہر قدم اٹھانے پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ہر قدم رکھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو قدم اٹھانے پہ بھی نیکی اور قدم رکھنے پہ بھی نیکی، اور 10 خطائیں حق تعالیٰ شانہ اس کی معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طاف بالبیت اسبوعا لا یلغو فیہ کان کعدل رقبۃ یعتقها، جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرے
اور اس میں کوئی لغو کام نہ کرے، فضول بات نہ کرے. ضروری بات کوئی کرنی پڑ جائے تو کر سکتا ہے. آپ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ نماز کی طرح ہی ہے، لیکن نماز میں بات نہیں ہو سکتی اور طواف کے دوران بات ہو سکتی ہے. بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن طواف نہیں ٹوٹتا. لیکن لغو کام نہ کرے، فضول بات نہ کرے. کوئی کام کی بات ہے، کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہ انسان کر لے، تو یہ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس آدمی نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ دونوں ٹانگوں سے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی ہو. اس نے اللہ کی رحمت میں چھلانگ لگا دی ہے اس نے. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ينزل اللہ کل یوم علی حجاج بیت الحرام 20 و100 رحمت. حج کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف دیکھنے والے کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے جب انسان طواف کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت کے اندر ڈوبا ہوا جا رہا ہوں اور اوپر سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے میرے اوپر. اور ظاہر بات ہے کہ ایسی حالت میں جب اللہ سے مانگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من طاف بالبیت 50 مرہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس آدمی نے بیت اللہ کے 50 طواف کر لیے، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے نا، تو جس آدمی نے بیت اللہ کے 50 طواف کر لیے تو وہ گناہوں سے نکل جائے گا. اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے جنا ہے. تو جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، سارے گناہ، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتا. تو جو آدمی 50 طواف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو موقع عطا فرمائے، نوجوان ہو تو اس کو جا کے 50 طواف پورے کرنے چاہیے. طواف میں 2 رکعتیں پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. باہر نکل کے جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے تو اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا اور نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. اس لیے عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کرتا ہے تو 7 چکر کا ایک طواف پورا کر کے اگلا طواف شروع کر دے، نماز نہ پڑھے. تو اس طریقے سے کئی طواف انسان تسلسل کے ساتھ کر سکتا ہے. گنتا رہے کہ میں نے کتنے طواف کیے ہیں، جتنی ہمت ہو اتنے طواف کر لے مغرب تک. اگر مسلسل طواف کرنے کی ہمت ہے تو مسلسل طواف کر لے. اور مغرب کی اذان کے بعد بھی وہ کچھ وقت دیتے ہیں، کچھ نوافل اس وقت پڑھ لے رکھتے ہیں، کچھ رکعتیں مغرب کی فرضوں کے بعد پڑھ لے. اس طریقے سے بعد میں اکٹھی ہی ساری رکعتیں پڑھ لے. فجر کی نماز کے بعد بھی سورج نکلنے تک خاصا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی انسان اگر طواف کرے تو طواف کے بعد جو کہ ابھی رکعتیں پڑھنی نہیں ہیں تو ایک طواف کے بعد اگلا طواف شروع کر دے، پھر اگلا طواف شروع کر دے. اور سورج نکلنے کے بعد پھر جتنی رکعتیں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی پڑھ لے. تو اس طریقے سے زیادہ طواف کرنا اس کے لیے اس موقع پہ آسان ہو جاتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا تو امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ارشاد ہے، یعنی حدیث موقوف ہے. اور صحابی کا کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحابی بات کہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہ دیں تب بھی وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اس لیے کہ صحابی اپنے پاس سے کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی وہ حدیث بیان کر سکتا ہے. حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں یا دور سے استلام کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس حجر اسود کو بھی اٹھائیں گے اور اس حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھتا ہے، اس کی 2 آنکھیں جس سے یہ دیکھتا ہے.
اور قیامت کے دن اللہ میاں اس کو زبان بھی عطا فرمائیں گے. اور جس آدمی نے بھی اس کا ایمان کے ساتھ استلام کیا ہے اس کے حق میں یہ قیامت کے دن گواہی دے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائیں گے، زبان بھی عطا فرمائیں گے، ہونٹ بھی عطا فرمائیں گے. اور جس آدمی نے اس کا استلام کیا ہے یہ اس کے حق میں گواہی دے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے دور سے استلام کرنے کو چومنے کے مقام کر دیا ہے تو پھر ہمیں کیا ہے مجمع کے اندر گھس کے خود تکلیف اٹھا کے اور دوسروں کو تکلیف دے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دور سے استلام کرتے رہنا چاہیے. جب کبھی اللہ تعالیٰ ایسا موقع عطا فرمائیں تو پھر پہلی مرتبہ جب میرا جانا ہوا تو آخری فلائٹ سے جانا ہوا تھا، واپسی بھی آخری فلائٹوں سے تھی. حاجی اکثر جا چکے تھے تو اس وقت موقع دو ساتھی اور بھی ساتھ ملے، 2-3 ساتھی، تو پھر آسانی سے موقع مل گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے بعد میں ٹھہر گیا. حج والے چلے گئے، عمرے والے ابھی نہیں آئے تھے. رات کو 12 بجے جاتے تھے، 1 بجے جاتے تھے، تو آسانی سے ہر روز موقع مل جاتا تھا چومنے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ سے مخلوق سے مصافحہ کرتے. تو جب انسان حجر اسود کا استلام کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست مبارک کو چوم رہا ہوں.